बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SSTV और मैं हूं शाहिद सकलैन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बना है, जिसको PDM का नाम दिया गया है, अब उसमें क्योंकि ये गैर फितरी इत्तेहाद है और इसमें ज़ाहिरी बात है वो जमातें शामिल हैं जो माजी में एक दूसरे के ऊपर बदतरीन इल्ज़ामात लगाती रही हैं, और ये इत्तेहाद जो है ये महज अपने आप को बचाने के लिए, इस हकूमत के ख़िलाफ़ मुश्किलात पैदा करने के लिए और अपने लीडरान के केसेस में रिलीफ़ लेने के लिए ये इत्तेहाद बनाया गया। और इसका अवामी राय या अवामी मफाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये ज़ाती मफाद के ऊपर ये सारा जो है एक इत्तेहाद बनाया गया जिसको PDM या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नाम दिया गया। अब सीन क्या है जी? अब मामला ये हो गया कि ज़ाहिर है गैर फितरा इत्तेहाद है, और इस जो इत्तेहाद है इसमें ओहदों की जो है वो सर्द जंग शुरू हो गई है। ओहदे जो है उसके हवाले से जब स्टीयरिंग कमेटी का गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ, और उससे पहले जो एक वर्चुअल इजलास हुआ था उसकी खबर भी हमने आपको दी थी, और आपको बताया था कि जी जब सरबराह के नाम के ऊपर भी पहले काफ़ी बहस हुई और उसके नाम के ऊपर भी बड़ी मुश्किल से इत्तफाक हुआ। मौलाना फजलुर रहमान का जो नाम है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से पेश किया गया था। मरियम औरंगज़ेब उस इजलास में शामिल थी और उन्होंने ये नाम पेश किया और कहा कि जी मौलाना फजलुर रहमान को इस इत्तेहाद का सरबराह बना देते हैं। उस वक्त इख्तलाफ किया था पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और जो है अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं ने इस पर इख्तलाफ किया था और कहा था कि जी वक्ती तौर पे बना दिया जाए, लेकिन ये जो ओहदे हैं ये रोटेशनल बुनियादों पे होने चाहिए और इन ओहदों को मुस्तकिल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ज़ाहिरी बात है मौलाना फजलुर रहमान खुश हो गए, उन्होंने कहा कि चलें भी कहीं से तो मुझे कोई सरबराही तो मिल गई ना। मगर वो मामला उस वक्त बना नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी और जो अवामी नेशनल पार्टी है वो अब भी इसी मौक़िफ़ पे कायम है कि ये जो ओहदे हैं ये रोटेशनल होने चाहिए, मुस्तकिल नहीं होने चाहिए, और हर जमात को, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, हर जमात के लोगों को मौका मिलना चाहिए इसकी सदारत का भी, इसके दूसरे ओहदों जैसे सेक्रेटरी जनरल या दूसरे जितने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जितने भी ओहदे हैं उनके ऊपर रहने का। लेकिन अब मसला ये दरपेश है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस पर इजारादारी चाह रही है। अपनी मुस्लिम लीग नून की कोशिश है, नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की ये कोशिश है कि जो मेन ओहदे हैं, जैसे सदर का ओहदा है, सेक्रेटरी का ओहदा है, ये सारे ओहदे जो है या तो ये जमीयत उलमाए इस्लाम के पास हों या ये मुस्लिम लीग नून के पास हों, क्योंकि नवाज़ शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का जो बयानिया है वो आपके सामने है, आपको पता है क्या बयानिया है, और उन दोनों का इस बयाने के ऊपर इत्तफाक है। नवाज़ शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान दोनों चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत कल जाती आज चली जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी ये हरगिज़ नहीं चाहती। इसका भी आपको पता है और हम आपको बारहा बता चुके हैं कि पीपल्स पार्टी के पास एक सूबे की हुकूमत है और वो बिल्कुल भी फ्रेश इलेक्शन के मूड में हरगिज़ नहीं है। और अब तो ये खबरें भी आ रही हैं कि शायद पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद से भी निकल जाए। शेख रशीद साहब ने आज कहा है, अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अब जी सीन ये हुआ कि स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, कल बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया गया इसके ओहदों के हवाले से सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, उसके अलावा जो है सेक्रेटरी शाहिद खाकान अब्बासी को सेक्रेटरी जनरल और राजा परवेज़ अशरफ को सीनियर नायब सदर मुंतखब किया गया। अवामी नेशनल पार्टी के मियां इफ्तिखार हुसैन को PDM का सेक्रेटरी इत्तलात, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल को स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया गया। लेकिन इन ओहदों के ऊपर अभी भी तजादात हैं। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ये चाहते हैं कि ये ओहदे जो हैं रोटेशनल बुनियादों पे और ये मुस्तकिल ना हों। इसके ऊपर अब जो है मसला पैदा हुआ है और इनके आपस में मुज़ाकरात जारी हैं और इस मसले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। अब इसका क्या फ़ॉल आउट आ रहा है? इसका फ़ॉल आउट ये आ रहा है जी कि बाकायदा तौर पे ये जो है ऐलान किया गया था PDM की तरफ से कि वो जलसे करेंगे मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में। 11 अक्टूबर, 18 अक्टूबर और 25 अक्टूबर के जलसों के हवाले से बात की गई थी, लेकिन इन इख्तलाफात की बुनियाद पर, क्योंकि अभी तक ये एक नुक्ते पे इकट्ठे नहीं हो पाए हैं, ये जलसे आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके मुलतवी होते जा रहे हैं। ये मुलतवी हुए हैं जी। पहला जो जलसा था वो 11 अक्टूबर का मुलतवी हुआ। 18 अक्टूबर वाले जलसे के ऊपर उन्होंने क्वेटा में जलसा रख लिया। पीपल्स पार्टी मेन स्टेक होल्डर है, बड़ी जमात है, इस PDM का हिस्सा है,
اس نے اعتراضات اٹھائے کل کے جو اجلاس تھا اس میں کہ جی آپ نے ہمیں بتایا نہیں، 18 اکتوبر آپ کو پتہ ہے ثانیہ کارساز والا ہم جلسہ کرتے ہوتے ہیں، بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے۔ بہرحال ان کا اتفاق ہوا وہاں پہ کہ جی پیپلز پارٹی نے ناراضگی کا اظہار کیا، کہا کہ جی آپ ہمیں سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ کو ہمارا آئیڈیا ہے کہ ہم ایک بڑا جلسہ کرتے ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ جلسہ 18 اکتوبر والا نہیں رکھنا چاہیے تھا کوئٹہ میں۔ بہرحال وہ جلسہ جو ہے پوسٹ پون کر کے 25 تک لے جایا گیا کہ نہیں جی ٹھیک ہے، پھر آپ 18 والے میں ہم سب شامل ہوں گے اور 25 کو جلسہ ہوگا۔ اب کی یہ اطلاعات ہیں کہ 25 والا جلسہ بھی ہے جو وہ منسوخ ہو گیا ہے اور وہ جلسہ بھی نہیں ہونے جا رہا۔ اب سین یہ ہے کہ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ سب سے بڑی وجہ اس کی نامکمل تیاریاں ہیں، اور نامکمل تیاریاں جو ہیں وہ اس میں JUIFA نے وقت مانگا ہے کہ ہمیں مزید کچھ وقت چاہیے۔ اب وہاں پہ جو کوئٹہ میں میری بات ہوئی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی جو بڑی جماعتیں ہیں وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ جو کوئٹہ میں پریزنس ہے اسٹریٹ پاور کی، وہ صرف اور صرف JUIFA کی ہے اور PK-MAP کی ہے۔ اس کے علاوہ نہ مسلم لیگ نون ہے وہاں پہ، نہ پیپلز پارٹی ہے، نہ PTM ہے، جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان میں سے بھی کوئی لوگ وہاں پہ، ان کے کوئی اسٹریٹ پاور، کوئی ووٹ نہیں ہے۔ تو اب یہ جو جماعتیں ہیں بڑی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ان کی کوشش ہے کہ جو اسٹریٹ پاور کا بوجھ ہے ہمیشہ کی طرح وہ JUIFA اور PK-MAP کے اوپر ڈال دیا جائے کوئٹہ میں، اور وہی سارا کچھ ارینج کریں، جس کی وجہ سے اب سین یہ ہو رہا ہے کہ JUIFA نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر تو ہمیں تھوڑا اور ٹائم چاہیے۔ ظاہر ہے آپ چاہ بھی رہے ہیں بہت بڑا جلسہ ہو، اور تسی بھی کچھ نہیں کرنا چاہتے ہو، سارا کچھ ہمارے کندھوں پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے تو ہمیں ٹائم چاہیے ہوگا۔ تو اب یہ خبر ہے کہ جو 25 والا جلسہ ہے وہ بھی کوئٹہ والا ملتوی ہو جائے گا، تو یہ بھی ایک بڑی خبر ہے۔ اس کے ساتھ اب آگے آپ کو چل کے ایک اور چیز بھی بتاتا ہوں، اور میں نے شروع انٹرو میں نہیں بتا سکا اس کا۔ حکومت نے تیاری کر لی، اور حکومت نے کیا تیاری کی ہے؟ حکومت نے یہ تیاری کی ہے کہ حکومت ٹو پرانگ اسٹریٹجی جو ہے، جو دو اس کی اسٹریٹجی ہے وہ اپنانے کے لیے تیار ہے۔ ایک یہ اسٹریٹجی ہے حکومتی جو ذرائع ہیں ان کے حوالے سے کہ جی وہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، لیکن اس میں ایک کڑی شرط ہے جو کہ اپوزیشن شاید نہ مانے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جی وہ مائنس نواز شریف مذاکرات ہوں گے، اور اس میں نواز شریف کا کوئی عمل دخل ان مذاکرات میں نہیں ہوگا، تو حکومت تیار ہے۔ اور دوسرا اس میں جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز اور شہباز شریف کو بیانیہ جو نواز شریف والا ہے اس سے قطع تعلق کرنا پڑے گا اور اس بیانیے کو چھوڑنا پڑے گا، جو کہ ظاہری بات ہے مریم نواز کے لیے تو پاسبل نہیں ہے، شہباز شریف شاید چھوڑ دیں۔ حکومت نے ایک تو یہ اسٹریٹجی بنائی ہے کہ مذاکرات، اور اس کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت ناموں پہ بھی غور کر رہی ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کے کون سے اہم نام ہوں۔ ساتھ ساتھ حکومت نے جو اپوزیشن کے رہنماؤں کے اوپر بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان، جو دوسرے نون لیگ کے جتنے بھی رہنما ان کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں ان کی بھی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ ایک تو یہ اسٹریٹجی ہے حکومت کی۔ دوسری اسٹریٹجی ہے وہ وزیر داخلہ کا بیان ہے۔ وزیر داخلہ نے یہ کہا ہے کہ جی اگر کسی نے بھی، اور عمران خان نے بھی یہ کہا ہے کہ جی دیکھیں اگر آپ قانون کے مطابق، باقاعدہ طور پہ عمران خان کا تو آن ریکارڈ بھی ہے کہ جی اگر آپ قانون کے مطابق احتجاج کریں گے تو احتجاج آپ کا حق ہے، آپ احتجاج کریں، ہم آپ کو احتجاج کرنے دیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے قومی سلامتوں کے اداروں کے خلاف، حکومت کے خلاف یا کوئی ایسا انتشار یا کچھ ایسی کرنے کی کوشش کی تو پھر عمران خان واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ پھر جیلیں بھروں گا، اور یہ اپوزیشن کے جتنے بھی رہنما ہیں ان کو گرفتار کر کے میں جیل میں ڈالوں گا۔ یہ ہے جو حکومت کی طرف سے اسٹریٹجی دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے، جس کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کرنی تھی۔ یہ جو PDM کا اتحاد ہے بن تو گیا، میٹنگز بھی ہو رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس PDM سے پہلے ایک رہبر کمیٹی بھی ہوتی تھی، اور وہ رہبر کمیٹی بھی انہی جماعتوں کے لوگوں پر مشتمل تھی، اور اس کے بھی بہت سے اجلاس ہوئے تھے، اور ہر اجلاس کے بعد جو لائحہ عمل اکرم درانی دیتے تھے وہ یہی ہوتا تھا کہ اگلے اجلاس سے پہلے حکومت کے خلاف تحریک شروع کر دی جائے گی، لیکن وہ جو اونٹ ہے وہ کسی کروٹ نہ بیٹھا اور وہ بیل کسی منڈے نہ چڑھی۔ اب بھی یہ PDM کا جو معاملہ ہے، کیونکہ اس میں غیر فطری اتحاد ہے، تمام جماعتیں جو ہے مفادات تو ان کے اکٹھے ضرور ہیں، لیکن ظاہری بات ہے سیاست ان کی الگ الگ ہے اور وہ اپنا اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا، ماضی قریب میں آصف علی زرداری کے خلاف خواجہ آصف کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر زرداری ناراض تھے۔ اعتزاز احسن کا جو سٹیٹمنٹ تھا مسلم لیگ نون کے حوالے سے، اس پہ مسلم لیگ نون ناراض تھی۔ اتحاد بھی ہے، ایک دوسرے کے خلاف سٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو عہدوں کی دوڑ ہے وہ بھی جاری ہے، اور ہر جماعت یہ چاہ رہی ہے کہ وہ PDM میں کوئی مین جگہ لے لے اور اس کا جو موقف ہے اس کو آگے بڑھاوا دیا جائے، اس کا موقف سب سے آگے حاوی ہو۔ مسلم لیگ نون کی یہ کوشش ہے کہ ہم ہی اس کے اسٹیئرنگ پہ بیٹھ جائیں، اسٹیئرنگ کمیٹی کے، اور ہم ہی چلائیں اس PDM کو۔ مولانا فضل الرحمان کیونکہ انہی کے ظاہری بات ہے کرتے، سب کچھ انہی کے لیے کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان،
اور اپنا بھی ان کا سٹیک ہے. تو مسلم لیگ نون کی کوشش ہے کہ یا ہم یا جے جو فے، اس کے علاوہ کوئی جماعت آگے نہ آئے، کیونکہ ان کا پھر پیپلز پارٹی سے تو بیانیہ ملتا نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی یہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایک اتحاد ہے تو جو عہدے ہیں ان کے اوپر روٹیشنل معاملہ ہو اور تمام جماعتوں کو اس کا برابر کا حق ملنا چاہیے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو. اس کے اوپر اختلافات ہیں جی. ابھی تو جلسے بھی منسوخ ہو رہے ہیں. حکومت کے خلاف جو ہے ریلی نکالنا، حکومت کے خلاف احتجاج کرنا یا حکومت کو گرانا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. فی الحال تو ادھر اتفاق نہیں ہو پا رہا. کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں مزید اس کے اوپر مزید چیزیں کلیئر ہوں گی. آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی. آنے والی کسی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو اور پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو اللہ نیست و نابود کرے. آمین ثم آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میرے یوٹیوب چینل SSTV کو ضرور سبسکرائب کریں. اگر ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ضرور آپ کی مہربانی ہوگی، آپ سبسکرائب کریں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.